میرے بزرگ ہمارے مربی حضرات یہاں موجود ہیں. عزیز صاحب بھی تشریف لائے ہیں ہمیں اس جگہ دھکیلنے والے, اور میرے عزیز ساتھیوں, اب انہوں نے آخر میں ایک چٹکلا چھوڑ دیا, میں سوچ رہا ہوں اس پر بولوں یا نہیں بولوں. ابھی آج کل فیس بک کے اوپر جا رہا ہے, چونکہ مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنی ہے, لیکن میں بات ذرا آؤٹ آف دا باکس کروں گا, اور ری بلڈنگ کے حوالے سے. امریکہ کے اندر 6000 یونیورسٹیز ہیں, اور صرف 500 یونیورسٹیز جو ہیں وہ فرسٹ ایئر یونیورسٹیز ہیں. کسی بھی جگہ کے اوپر 10% ٹاپ ہوتا ہے. عام طور پر 20-80 رول ہوتا ہے, 20% اچھی ہوتی ہیں, ان میں سے 10% بہت اچھی ہوں گی, لیکن 80% از دا بلک. تو امریکہ میں 6000 یونیورسٹیز ہیں, تو جو باٹم 20% ہیں, یعنی کہ جو تقریباً 1000 کے قریب یونیورسٹیز ہوں گی, وہ 1 کمرے والی بھی ہوں گی, اور 4 کمرے والی بھی ہوں گی, اور اپارٹمنٹ میں بھی ہوں گی. پاکستان میں 200 یونیورسٹیز ہیں, تو 200 یونیورسٹیز کا 10%, 20 اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں, اور 40 کے قریب جو ہیں وہ اچھی یونیورسٹیز ہیں. یہی نمبر اگر 2000 ہو, یہی نمبر اگر 2000 ہو, تو 400 یونیورسٹیز بہت اچھی ہوں گی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو میں اس کے اوپر سختی سے بلیو کرتا ہوں. ہمیشہ 20-80 رول ہوتا ہے. ایون اچھی یونیورسٹیز کے اندر جو ان کا نام اچھا ہوتا ہے, وہ ان کے 20% اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آئی بی اے کا نام اچھا ہے یا لمز کا ہے, تو وہ 20% جو ہیں وہ نام بناتے ہیں, جس کے اوپر بقیہ 80% جو ہیں وہ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا سیم از ٹرو, یعنی کہ 20% لوگ ایون پریسٹن یونیورسٹی کے بھی بہت اچھے ہوں گے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ جنہوں نے بزنس میں, خیر یہ والی بات ہو گئی. اس وقت میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں, جو ری بلڈنگ کراچی ہے, اور یہاں کے حاضرین کے مطابق چند میں گزارشات رکھنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ری بلڈ. پہلی بات تو یہ ہے, یہ ذرا مشکل بات ہوگی, اب میں اپنے لوگ سمجھ کر ہی یہ بات کر رہا ہوں, کہ ایشوز کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایشوز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ابال آتا ہے, پھر وہ ایشو غائب ہو جاتا ہے. وہ خاکے آتے ہیں, ہم ہنگامے کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر دوسرے خاکوں کا انتظار کرتے ہیں, یا کسی اور ایشو کا ہوتا ہے, پھر وہ آتا ہے, پھر اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک مشہور مقولہ ہے, راؤنڈ اپ دا یوزول سسپیکٹس. تو ہماری گیدرنگز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی قسم کے لوگ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہر جگہ جا کے اپنی پریزنس شو کریں. اس کو میرے خیال میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایشوز کی بجائے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے. وہ پروجیکٹس کیا ہوں گے؟ وہ پروجیکٹس لوگوں کے شوق اور ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ہوں گے. اور وہ پروجیکٹس کیا ہوں گے؟ حافظ نعیم صاحب نے خود ہی نام لے لیا, لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے پانی کی بات کی, الیکٹریسٹی کی بات کی, ماس ٹرانزٹ کی بات کی, گاربیج کی بات ہوئی ہے, کنسٹرکشن ہے, پارکنگ ہے, یہ سارے جو یہاں کے بہت سارے مسائل. ہر مسئلے کے گرد ایک جو ضرورت ہے کرنے کی, اور ہم سب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کو ان میں سے ہر چیز امپیکٹ کر رہی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں گے, کچھ بجلی کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں گے. لیکن میں اگر پوچھتا ہوں کہ بجلی کے کوئی 200 بل مجھے بتا دے جہاں اوور چارجنگ ہوئی ہے, کہ اگلے نیپرا میں یا ہم جا کے پٹیشن دائر کر سکیں. ٹھیک ہے, تو 2000 بل ہیں یا 2 لاکھ بل ہم لے آئیں. یہ میں بات اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کام ڈیٹا کلیکشن کا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم کام ہوتا ہے, اور وہ بڑا دور رس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ
ابھی پچھلے سال جو طغیانی آئی نالوں کے اندر، تو انہوں نے وہ نالے آئیڈینٹیفائی کیے جن پہ انکروچمنٹ ہوئی تھی. اس کے لیے جو میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا 1992 میں عارف حسن صاحب کا کوئی سروے ہے جس کے اندر انہوں نے سارا چارٹ کیا ہوا تھا جو نالے تھے جن کے اوپر سکسیسیولی ہو. تو ایسے، یا اس کی دوسری اگزامپل، تو وہی چارٹ نکالے گئے اور پھر وہ استعمال کیے گئے اور پھر جب موقع آیا تو اس کو استعمال کر لیا. اس طرح سے نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو جو پارکس کے اندر انکروچمنٹ ہو رہی تھی اس زمانے میں اور اس کے آگے پیچھے، اس کا باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، وہ رکھا گیا. لیکن اس کی ضرورت 20 سال بعد پڑی، یا 15-20 سال بعد، جب ابھی سپریم کورٹ ہوش میں آئی تو اس وقت وہ پورا پلندہ جو تھا وہ جب دیا گیا اور اس کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ ماشاءاللہ سے امپیکٹ ہو گیا. تو یہ دو ہمارے پاس اگزامپلز ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ وہ جو تنظیم سازی ہوئی جس کے اندر اس ڈیٹا کو کلیکٹ کیا گیا، وہ بہت اہم ہے. یعنی کہ اگر پانی کی بات کر رہے ہیں تو پانی کے اوپر ڈاسیر ڈیولپ ہونا چاہیے. پانی سے متاثرین لوگ جو ہیں، جو چوری ہو رہی ہے، جو اس کے اندر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے. اور میں چونکہ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو جب میں ڈاسیر کی بات کر رہا ہوں تو میں پورے ریسرچ اورینٹڈ گروپس کی بات کر رہا ہوں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، جیسے تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینز کو بڑا یاد کرتے ہیں. وہ زمانہ چلا گیا ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا. آج کل کی کسی بھی یونیورسٹی میں دا اسٹوڈنٹ یونینز آف آر ٹائم ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو. اس کی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہمارے یوتھ امپیکٹ والے اور یوتھ والے جو مختلف تنظیمیں بنی ہیں اس میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ضرورت ہے کہ ان کو کنسٹرکٹیو پروجیکٹس میں چینج کرنا ہے. یعنی کہ اور ان پروجیکٹس کے اندر، جیسے اگر ہم شجر کاری والا ہے، اس کے اندر بہت ساری اور تنظیمیں ہیں، تو اس کے اندر اسکولز کو بھی جوائن کیا جا سکتا ہے، کالجز کو بھی لیا جا سکتا ہے، یونیورسٹیز کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور ان کے سارے پروجیکٹس کے ہر ضلع میں یا جو بھی تنظیم کے حلقے ہیں اس کے اندر ایک مربوط طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے. اور جب یہ کام ہو رہا ہے تو جو ہارٹی کلچر والوں کو جو کام کرنا تھا اور نہیں ہو رہا، اس کی ڈاکومنٹیشن بھی بڑی ضروری ہے. جو پارکس کا کام ہے اور جہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کا ڈیٹا کلیکشن بڑی ضرورت ہے. تو یہ پانی ہو گیا، یہ آپ کا بجلی ہو گیا، اس کے جو اوور چارجنگ ہے، اوور بلنگ ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو اس کی اسٹڈیز کر سکیں، وہ اچھا خاصا کمپلیکس کام ہے. یعنی کہ ایک بل کی انالیسس جو ہے کہ وہ اوور چارج ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ ایک ضرورت ہے. اور اس کو پروجیکٹ کر کے پورے کراچی کے اوپر اس کے انالیسز اور فیکٹس اینڈ فگرز نکالے جائیں اور ان کو پبلش کیا جائے، اور پھر وہ بعد میں موقع آنے کے اوپر وہ استعمال بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں. تو ہمیں جب بلڈ کرنا ہے تو میرے خیال ہے ہمارے اس وقت کوئی 10-20 آئٹمز تھے، 20 اور نکالنے کو 40-50 آئٹمز کے گرد یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور اس کام کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، اس کے اندر سوشل میڈیا بھی آ رہا ہے. دیکھیں آج کل کا زمانہ وہ ہے کہ جب میں اکثر جگہ، یہ آج بھی ایچ ای سی والوں کی انسپیکشن تھی، وہ آئے ہوئے تھے ایچ ای سی کے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ بلڈنگ میں اتنی جگہ ہے، اتنی نہیں ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا 10 سال بعد اس طرح کی یونیورسٹیز ایگزسٹ کریں گی جیسی آج ہیں؟ دے ول ناٹ. جس طرح کا آج اسکول ہے وہ 10 سال بعد ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں بالکل شرح صدر سے یہ بات کہہ رہا ہوں. The scenario is changing tremendously. جب انسائکلوپیڈیا 200 سال پرانا بریٹینیکا غائب ہو سکتا ہے، جب اخبار اور دوسرے جو ہیں ان کا حال پتلا ہو سکتا ہے، جب ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو گوگل اور فیس بک کھا سکتا ہے، تو یہ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز
جس طرح کے ہمیں آج نظر آ رہے ہیں یہ اب ان کی ضرورت نہیں ہوگی، 10 سال میں ضرورت نہیں ہوگی. تو ہم کس طرح سے ری بلڈ کر سکتے ہیں؟ اس پرانے انفراسٹرکچر کو چھوڑ کے ہمیں نیا انفراسٹرکچر بنانا ہے. اور اس کا جو پریکٹیکل کام ہے، اور یہ میں کافی عرصے سے اس کے اوپر پچھلے 15 سال سے لگا ہوں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے اوپر، تو یہ جو میں آپ کو پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں یہ تعلیم کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ بچے جو ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پر خط بھیجنا ہے اور مختلف ٹیئرز کے اندر گورنمنٹ کے بتانے کے لیے کہ اس پارک کے اندر یہ جھولا ٹوٹا ہوا ہے، پھر اس کے سینئر کو بھیجنا ہے اس کے، تو یہ بڑی اچھی اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. بچوں کو خطوط نویسی بھی ہوگی، وہ پھر اپنا ریکارڈ کریں گے، وہ ادھر بھیجیں گے بھی، اور اٹ ول بی اے ونڈرفل پیس آف لرننگ. اینڈ دس ول آلسو بی اس سینس کے اندر کہ جہاں لوگوں کو پالیٹکس کے اندر حصہ لینا عجیب سا لگتا ہے، ان کے لیے یہ ایک ایکڈیمک ایکسرسائز کے طور کے اوپر انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو اگر ہمارے اتنے سارے اسکول ہیں اور وہ ہر ایشو کے اوپر ہر اسکول کے اندر سے 4 ویڈیوز بن کے لگنی شروع ہو جائیں تو یو ول بی کلیکٹنگ اے ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن. اور یہ انفارمیشن جو ہے ایونچولی ہیلپس ان کریٹنگ دا پریشر. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں، اس میں پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. دوسری چیز جو تعلیم کے حوالے سے بڑی ضروری ہے، جس کی ہمیں سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں میں کرٹیکل تھنکنگ ہے یا نہیں. مثال کے طور پر میتھس کا کورس کیا ہونا چاہیے؟ اس روز میں نے تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں، مثال کے طور پر 1 بلین ٹریز سونامی ہے. کسی نے حساب لگایا کہ ہر 2 درخت کے درمیان اگر 15 فٹ کا فاصلہ ہو تو 1 بلین ٹریز کے لیے آپ کو کتنی جگہ چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے 1 بلین ٹریز کا دیا تو اٹ ول بی 40% آف دا ایریا آف KPK. اور وہ جو 10 بلین ٹری سونامی کی بات کر رہے ہیں تو وہ 10 بلین ٹری کو ملٹیپلائی کر دیں اس 40 سے، تو پاکستان سے کچھ زیادہ ہی میرے خیال میں، یا پاکستان کے جتنا ہوگا کہ چپے چپے پہ درخت لگائیں گے تو یعنی کہ یہ کرٹیکل تھنکنگ ہے. انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو 1 کروڑ نوکریاں کتنی ہوتی ہیں؟ یعنی کہ میں اس روز دیکھ رہا تھا کہ اوبر کے اس وقت 45 لاکھ ملازمین ہیں، ٹھیک ہے نا. 10 سال $1 بلین انویسٹمنٹ کے بعد 45 لاکھ 4.5 ملین کے قریب ڈرائیورز ہیں. اور یقین مانے کہ ان ڈرائیورز کی گاڑی انہوں نے خود اپنے پیسوں سے انویسٹ کی ہے. یہ ساری کیلکولیشن ہمیں بچوں کو سمجھانی آنی چاہیے. انہوں نے کہا 200 بلین ڈالرز 2 دن میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے. کبھی کسی نے حساب لگایا کہ 200 بلین ڈالرز کو ایک کے اوپر ایک، اگر ایک ڈالر کا نوٹ ہے وہ رکھا جائے تو وہ کتنے میل اونچا مینار بنے گا؟ وہ 24 کلومیٹر اونچا مینار بنے گا. اور 200 بلین ڈالرز اگر ایک جگہ رکھے ہوئے مل بھی جائیں تو وہ کتنے کنٹینرز میں آئیں گے؟ 40 فٹ کنٹینر کے اندر وہ تقریباً 3,500 کنٹینر چاہیے. یعنی کہ صرف ان کنٹینرز کو اٹھانے کر لانے میں یا اس پیسے کو اٹھا کے ان کنٹینرز میں ڈالنے کے اندر آپ کے 2 دن گزر دیں گے. یعنی کہ ہمارے پاس، میں صرف یہ ایگزامپلز دے رہا ہوں جو میتھمیٹکس کی ایگزامپلز ہے. یہ 1 بلین جو ہوتا ہے نا، بلین، اگر 1 سیکنڈ میں آپ 1 روپیہ گنتے ہیں، 1 نوٹ کو گنتے ہیں، گڈیوں میں رکھے ہوں، تو 1 بلین ڈالر کو گننے میں کتنا ٹائم لگے گا تو آپ ذرا حساب لگائیں. تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ کرٹیکل تھنکنگ سکھانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے، جیسے روٹی کپڑا اور مکان کا تھا، تو اگر اس زمانے میں اگر 12 کروڑ لوگ تھے، نہیں 6 کروڑ تھے، 8 کروڑ شاید بھٹو کے زمانے میں، تو 6-8 کروڑ لوگوں کو اگر آپ کو ہر ایک کو 1 کپڑا، 1 روٹی اور ایک روٹی ہر روز کی دینی ہے تو وہ کتنا کمپیوٹ کر کے ہوتا ہے، تاکہ ون شوڈ نو دا میگنیٹیوڈ. ہم لوگ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے.
تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از دا چیلنج فار دی ایجوکیشن. ہم لوگ فیس بک کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے, وہ مینار پاکستان کا واقعہ ہوتا ہے, سارے آدمی سارے مردوں کو برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑے عرصے میں سب اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے, اب کوئی اور ایشو کے انتظار میں رہیں گے, اس کے پیچھے دوڑ لگا دیں گے. تو یہ میں نے ابھی 3-4 ایگزامپلز لیں, وہ بھی اسی طرح کی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو اکوپ کیا ان تھنکنگ اسکل سے, ان کریٹیکل اسکل سے, کہ کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا وہ ہوتا ہے. اور یہ میتھس کے سوال ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, 8ویں کلاس کے میتھس کے سوال ہیں, 7ویں کلاس کے. ایک آدمی اگر ایک دیوار اتنے دن میں بتاتا ہے تو 100 آدمی کتنی دیر میں بنائیں گے, اس ٹائپ کے سوال ہیں. لیکن یہ انسان ہم لوگ کمپریہینڈ نہیں کر رہے. تو آج کل کے دور میں جو لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے اندر سب سے جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آج کل کے اسکول نہیں ہوں گے, کیونکہ ساری نالج آج کل یوٹیوب اور واٹس ایپ کے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کے بڑے بڑے لیکچرز وہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے بہت ساری واہیات باتیں بھی موجود ہیں. تو اس کے درمیان ڈسکرمنیشن سکھانی ہے, اور یہ ڈسکرمنیشن جو ہے, یہ جو اس کی کرٹیکل انالیسز ہے, یہ ہمیں بچوں کے اندر منتقل کرنی ہے. اور اس کے لیے یہ اس طرح کے پریکٹیکل جو پروجیکٹس ہیں, دے ول بی گریٹلی ہیلپ فل. اینڈ پلس آپ کی جو ریچ ہے وہ ایک کنٹینوس ہے, یعنی کہ یہ 10-20 سال کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ ایک پرٹیکولر قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اور دیٹ ڈیٹا ان اٹ سیلف ول ایلڈ opportunities for business for the people that are working in it. آخری بات میں یہ کروں گا کہ مجھے بعض دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات میں کہوں یا نہیں کہوں, تو چلے میں کہہ ہی دیتا ہوں, ذرا سی بری شاید لگے گی. میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑا دل کو وہ ہوا کہ ہماری کتنی تیاری ہے, ہمارا میرا خیال ہے آج سے 30-40-50 سال پہلے کا سلوگن تھا کہ پاکستان کے سارے مسائل کرپشن کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, وہ اس کو لے اڑے, اور جو انہوں نے مٹی پلیت کی اس پوری کانسیپٹ کی, اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرپشن سے زیادہ یہ کمپٹنس کا پرابلم ہے. یعنی کہ جب وہ ادارے, چاہے پرائیویٹ آرگنائزیشنس, جب وہاں پہ کمپٹنس نہیں ہوتی اس کو سمجھنے کی, ان کو چلانے کی, تو دیٹ بیکمز اے رائپ سچویشن فار کرپشن. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی موقع, تو یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ انیبل کریں گے کہ آپ اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, اس پرٹیکولر ایریا کی نٹی گریٹی کو ایکسپلور کریں, اور ایسے ایکسپرٹس ہوں کہ اگر کبھی چھکا لگ جاتا ہے اور کوئی موقع ملتا ہے تو اس وقت ڈرائنگ بورڈ پہ نہ بیٹھیں, چیزیں کمپلیٹ ہوں. تو جو میری چند گزارشات تھیں, اور اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایشوز کی بجائے ان کے سلوشنز پہ کام کرنا ہے, اور ہمیں اپنی ریچ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ٹو ادر پیپلز in the society. اور وہ ہم نہیں کر سکتے doing it in a centralized manner. We have to do it in decentralized projects which are spread over different types of areas. کوئی بھی ایک سینٹرل آرگنائزیشن اتنے سارے پروجیکٹس اور اتنے سارے اسکوپ کی چیزوں کو ایک ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. اینڈ اور وہ جو انٹرپرنورشپ ہے یا ان کے جاب کریشن ہے, اور چونکہ میں ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں تو ڈیٹا سے ہی آج کل سارے بزنسز نکل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.